مریم مگدلین کی زندگی کی کہانی کیا ہے؟ میں اپنے تمام دوستوں کو بائبل اسٹڈی چینل میں ویلکم کہتا ہوں۔ میرا نام ناصر جون ہے۔ آج کی سٹوری سے ہم جانیں گے کہ مریم مگدلین کون تھیں۔ بائبل کے لوگوں میں یہ آج 12ویں سٹوری پر ہم غور کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ مریم مگدلین کی زندگی کے تاریخی پس منظر کیا ہیں۔ نئے عہد نامہ میں مریم مگدلین کا ذکر 12 بار کیا گیا ہے، لیکن ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ اسے دوسری عورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے غالباً مگدلین کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت مریم ایک بہت عام نام تھا۔ اس کے ذاتی نام میں اضافہ غالباً اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے شمال میں بحیرہ گلیل کے مغربی کنارے پر واقع ایک گاؤں مگدلا سے تھیں، اور انجیل واضح کرتی ہے کہ یہ مریم یسوع کی ہم اثر تھیں۔ چنانچہ پہلی صدی عیسوی میں وہ رہتی تھیں۔ مریم مگدلین یسوع کی پیروکار تھیں۔ لوکا 8 باب 2 آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں لوکا 8 باب 2 آیت۔ اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں۔ یسوع مسیح نے مریم کو 7 بدروحوں سے پاک کیا تھا۔ انہوں نے اس کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ وہ ان عورتوں کے گروہ میں شامل تھیں جو یسوع کی پیروی کرتی تھیں اور یسوع مسیح کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور اس کے بعد ان کو جب دفن کیا گیا تو وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہفتے کے پہلے دن وہ جلدی سے یسوع کی قبر پر آئیں، لیکن کیونکہ یسوع مسیح کی قبر خالی تھی اور وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ روتی ہوئی وہیں رہی اور یسوع مسیح کو ان کے جی اٹھنے کے بعد زندہ دیکھنے والی پہلی عورت تھی، جو کہ یوحنا 20 باب 18 آیت میں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی، میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ مریم مگدلینی کو یہ خوشخبری لے کر شاگردوں کے پاس جانے کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، جو کہ آپ مرکز 16 باب 9 سے 11 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مریم مگدلین کے بارے میں افواہیں بہت عرصہ پہلے 591 میں پوپ جن کا نام گریگوری کی تعلیم کی وجہ سے مریم مگدلین کو طائف قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس یقین پر مبنی ہے کہ لوکا 7 باب 36 سے 39 آیت میں وہ بے نام عورت جس نے یسوع کے پاؤں پائیں، یہ حوالہ پہلے دیکھتے ہیں۔ لوکا 7 باب 36 سے 39 آیت۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھنا اور
اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چومتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، اور جسے یوحنا کی انجیل میں اسی طرح کے بیان میں مریم کا نام دیا گیا ہے۔ آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ یوحنا 12 باب 1 سے 3 آیت۔ پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے بلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا۔ مارتھا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے چٹاماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونجے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ کیونکہ لوکا کے دیے گئے اس آیت میں اسے گنہگار کہا گیا ہے، اس سے کچھ لوگوں کو یقین ہوا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مریم ایک طوائف تھی۔ مزید یہ دیکھتے ہوئے کہ یسوع نے مریم مگدلینی کو 7 بدروحوں سے شفا بخشی، اب خیال کیا جاتا ہے کہ مریم مگدلین کو طوائف کہنا بے بنیاد ہے، اور کسی ایسے شخص کے بارے میں یہ غیر منصفانہ فیصلہ ہے، کیونکہ مریم مگدلین یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے اس میں 7 بدروحیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی پرسکون نہیں تھی، اور یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یسوع مسیح کے قریبی شاگردوں سے زیادہ ضرورت کی گھڑی میں یسوع مسیح کے ساتھ موجود تھیں۔ اب آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ مریم مگدلین یسوع مسیح کی طاقت کی مثال ہیں۔ 7 بدروحوں کے قبضے میں ہونا بالآخر ایک ناامید صورتحال معلوم ہوتی ہے، لیکن یسوع نے انہیں صاف کر دیا تھا۔ یسوع مسیح کے دور میں زیادہ تر لوگ یہ سکھاتے تھے کہ عورتیں مردوں سے کم تر ہیں اور ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مریم مگدلینی اور دیگر عورتوں کو قیامت کا پہلا گواہ بنا کر یسوع مسیح نے اس نظریے سے واضح طور پر یہ ظاہر کیا کہ وہ متفق نہیں ہے۔ انجیل کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ مریم مگدلینی یسوع مسیح سے گہری محبت کرتی تھیں۔ وہ ان کے مصلوب ہونے اور تاریخی لمحات میں بھی وہ یسوع مسیح کا پیچھا کرتی رہی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کیا آپ اس سے بھی زیادہ گہری محبت کرتے ہیں؟ تھینک یو آل۔